انسان جو مدرسے میں ابھی 2-4-6 برس پڑھتا ہے، ہم اپنی طرف سے، البتہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، نہ کسی معصوم نے یہ فرمایا ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن سے قریب ہو جاتا ہے، وہ اہل بیت سے قریب ہو جاتا ہے، دین خدا سے قریب ہو جاتا ہے، 4-5 برس ہوتے ہیں اس کو مدرسے میں گئے ہوئے، تو ہم اسے مولوی کہنے لگتے ہیں۔ مولوی کا مطلب کیا ہے؟ مولا یعنی سردار، سید، اور وی جو یہ لگا ہوا ہے یعنی میرا۔ مولوی کا مطلب ہوتا ہے میرا مولوی، میرا مولا، میرا آقا گویا۔ اور پھر جب سن تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے، علم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے یہاں کا البتہ دستور ہے، میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی دین کا قانون نہیں ہے۔ مولوی سے ہم پہنچتے ہیں مولانا کی طرف، اور پھر یہ نام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے جب مولوی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ میرا سردار ہے، دوسروں کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا سردار ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا سردار ہے۔ مگر جب کہتے ہیں مولانا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کا وہ سردار ہے۔ البتہ یہ صرف ایک عنوان ہے، سردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر حکومت کر رہا ہے، یہ احترام میں ہم کہتے ہیں۔ جب بات اس سے اور آگے نکلتی ہے تو پھر ہمارے علماء کو حجت الاسلام لکھا جاتا ہے۔ حجت الاسلام اس سے ایک کڑی اور آگے ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ گویا اس کو بھی یہ احتیاط کرنا چاہیے اور لوگ بھی اس منصب کو سمجھیں۔ حجت الاسلام یعنی اسلام کے لیے یہ حجت ہے، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، یہ بہت بڑا لقب ہے۔ ہمارے یہاں یہ عنوان ہو گیا ہے کہ ہم کسی کے آگے بھی، میرے جیسے طالب علموں کے بھی شروع میں حجت الاسلام لکھ دیا جاتا ہے، ورنہ میں مثال دیتا ہوں کہ جو اپنے گھر کے لیے حجت نہ بن سکے وہ اسلام کی حجت کہاں بن سکتا ہے؟ حجت کسے کہتے ہیں کہ جس نے جو کہہ دیا بس وہ ہو گیا، اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس کا عمل گویا حجت قرار پاتا ہے۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ گھر میں مثال دیتا ہوں کہ پوچھا ضرور جاتا ہے آج گھر میں کیا بنے گا کھانا، اور میں نے کہہ دیا مثال کے طور پر ارہر کی دال بنے گی، ہے نا، تو پوچھ تو لیا ہے مگر وہ بننا نہیں ہے، لہٰذا کیا کہا جائے گا؟ ابھی 4 دن پہلے تو بنی تھی، اب یہ دال بننے کی ضرورت کیا ہے؟ آج فلاں دال بنے گی۔ تو یہ مکالمہ ہوا ہے، تو گویا میں اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کھانے کے لیے حجت قرار نہیں پا رہا ہوں، چاہے جائے کہ میں اسلام کے لیے حجت قرار پاؤں، لیکن یہ لکھا جاتا ہے حجت الاسلام۔ جب اس سے ایک اور منزل آگے بڑھتے ہیں تو پھر منزل آتی ہے کہ ہم جب عالم کو علامہ کہنے لگتے ہیں۔ البتہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی دین کا قانون نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کے رسم و رواج ہیں۔ اب پاکستان میں جہاں کوئی مدرسے میں جیسے ہی قدم رکھتا ہے اس کو علامہ کہنے لگتے ہیں، وہاں ہر کوئی علامہ ہے، جو ممبر پر جا رہا ہے وہ علامہ ہے، لیکن علامہ کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ خاص کر تاریخ تشیع میں بہت کم افراد گزرے ہیں جنہیں ہمارے مرجع کرام نے علامہ کہہ کے بلایا۔ وہ 2 ہی 3 ذاتیں ہیں جنہیں علامہ کہا گیا۔ ایک زمانہ تک علامہ رضی کو علامہ کہا جاتا تھا، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 100-200 برس کے بعد کوئی شاید نظر آ جائے گا، لیکن ہمارے یہاں علامہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی جو ایک منزل ہے وہ ہے آیت اللہ کی منزل، کہ جب ہم کہتے ہیں یہ آیت اللہ ہیں، اور یہ لقب بیچارہ اتنا مظلوم ہو چکا ہے کہ بعض افراد کے آگے اگر نہ لگایا جائے تو وہ مجلس پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پوسٹر پہ دیکھا کہ صرف حجت الاسلام لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پوسٹر کس نے بنایا؟ کہ فلاں دکان والے نے بنایا۔ بولے میں تو مجلس نہیں پڑھنے آؤں گا۔ کہ صاحب کیوں نہیں آئیں گے؟ کہ صاحب اس پہ آیت اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ایک شان بن گئی ہے کہ صاحب مجھے ورنہ مانا کیا ہے آیت اللہ؟ یعنی جو اللہ کی نشانی ہو۔ علمی حوالے سے آخری منزل میں جب کوئی پہنچتا ہے تو ہم اسے آیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نشانی۔ اب یہ حجت الاسلام کا چاہے لقب ہو چاہے آیت اللہ کا لقب ہو، جو بھی اپنے اوپر اوڑھ رہا ہے کم سے کم اسے اتنی احتیاط کرنی ہوگی کہ اس کا کوئی عمل اسلام کے خلاف نہ ہو، اس کی کوئی حرکت خدا کے خلاف نہ ہو، اس لیے کہ اس کی حرکتیں خدا کی طرف منسوب کی جائیں گی کہ وہ آیت اللہ ہے، اس کا تمام کردار جو ہے وہ اسلام کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو یہ بہرحال ایک مقدمہ تھا آپ کی توجہ کو جلب کرنے کے لیے۔ تو آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور آیات کہتے ہیں نشانیوں کو۔ نماز آیات ہم پڑھتے ہیں، اللہ سورہ روم میں چند اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ تمہارے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ تمہارے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان خلق لکم ازواجا من انفسکم، کہ اس نے تمہارے درمیان میں سے ہی تمہاری زوجہ کو چنا ہے، تمہارے ہی درمیان میں سے تمہارے شوہر کو چنا ہے۔ ازواج البتہ زوجہ کے اوپر زیادہ اطلاق ہوتا ہے، لیکن جب اس کو سامنے لے کے آیا جائے گا دونوں کے لیے، کیونکہ قرآن کریم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، تو جب مرد اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ گویا اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے میں سے تمہاری زوجہ کا انتخاب کیا ہے، اور عورتوں سے کہا جائے گا کہ تم میں سے ہی تمہارے جیسے
کسی ایک مرد کو تمہارے لیے زوج بنایا ہے، تمہارا شوہر بنایا ہے۔ یہ کیوں اللہ نشانیوں میں سے بیان کر رہا ہے؟ یعنی وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کا جوڑا انسانوں میں رکھا ہوا ہے، ہم نے انسانوں کا جوڑا جناتوں میں نہیں بنایا، ہم نے انسانوں کا جوڑا فرشتوں میں نہیں رکھا، من انفسکم، تمہارے درمیان سے وہ ایک ہم نے بنایا ہے۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا۔ اب یہاں پر اللہ جب یہ بیان کر دیتا ہے کہ ہم نے تم میں سے ایک تمہاری زوجہ یا تمہارا شوہر قرار دیا، پھر سبب بیان کر رہا ہے کہ یہ زوجہ ہے کیوں۔ ہمارے معاشرے میں شادیوں کا عنوان دوسرا ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں شادی کا فلسفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت سے فلسفے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے شادیاں کر لیتے ہیں کہ صاحب کاروبار میں لاس ہو گیا تو اب کیا ہو کہ چونکہ خاندان بڑا ہے لہٰذا اب شادی کر لی جائے، جہیز میں جو پیسہ آئے گا تو وہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے گی، تو شادی کا یہ بھی عنوان ہو جاتا ہے۔ ایک شادی کا یہ عنوان ہوتا ہے کہ صاحب دوستی ہے دو لوگوں میں اور ان کا بیٹا ہے ان کی بیٹی ہے، یہ شادیاں ہو جائیں تاکہ یہ دوستی رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے۔ تو شادیوں کے الگ الگ مقصد ہیں۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو تم انسانوں میں سے انسانی جوڑا تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اس کا پہلا مقصد ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، یہ تم سے سکون حاصل کریں۔ یعنی زوجہ کے لیے شوہر سکون کا باعث ہونا چاہیے اور شوہر کے لیے زوجہ تسکین کا سبب ہونا چاہیے۔ اب اگر ازدواجی زندگی میں یہ دونوں کی زندگی میں سکون نہ پایا جائے تو پھر یاد رکھیں ایک طرف تو یہ شادی کا یہ جو مفہوم ہوگا، جو فلسفہ ہوگا وہ رائے گا چلا جائے گا، دوسرے یہ کہ اللہ کے سامنے اسے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جس پروردگار نے زوجہ کے ذریعے سکون اور شوہر کے ذریعے تسکین کو اپنی آیات میں شامل کیا تھا، اس لوگوں نے اس گھر سے سکون کو کیوں غائب کیا؟ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج کے اندر ازدواجی زندگی میں بالخصوص اب یہ سکون غائب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں فلسفے دوسرے ہو چکے ہیں، یہاں مقاصد دوسرے ہو چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے ان دونوں کو تمہارے لیے اس کو سکون بنایا، اس کو تمہارے لیے سکون بنایا، پھر وہ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر تم دونوں کے درمیان ہم نے ایک خاص طرح کی محبت اور ایک خاص طرح کی رحمت کو وضعیت کر دیا ہے۔ یعنی زوجہ اور شوہر میں صرف یہ سکون کا معاملہ نہیں ہے بلکہ محبت کو پروردگار پیدا کر رہا ہے، رحمت کو پروردگار پیدا کر رہا ہے، مغفرت کو پروردگار پیدا کر رہا ہے۔ کیسے؟ اب روایات میں آتا ہے کہ ادھر مرد اس مقام پر آ کر بیٹھتا ہے کہ جہاں پر نکاح ہونے والا ہے، یہ سیز پر آ کر بیٹھتا ہے، اس اسٹیج پر آ کر بیٹھتا ہے جہاں نکاح ہونے والا ہے، اور جیسے ہی زوجہ کا وکیل کہتا ہے انکحتو موکلتی، یا اگر خود سے نکاح پڑھ رہی ہے تو انکحتو وہ اپنے لیے جب کہتی ہے، یا اگر وکیل کہتا ہے تو معصومین فرماتے ہیں کہ ادھر صیغہ جاری ہوتا ہے زوجہ کی طرف سے، ادھر اللہ شوہر کے دل میں زوجہ کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ تمہارے درمیان مودت پیدا کر دیتا ہے، وہ تمہارے لیے رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ ادھر شوہر کے یہاں محبت، اور ادھر جیسے ہی اس سے اجازت لی گئی تھی اس کے دل میں شوہر کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ پروردگار کا قانون ہے، یہ پروردگار کا قانون ہے۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ جب مودت کہہ دیا اللہ نے کہ زوجہ کے دل میں شوہر کے لیے، شوہر کے دل میں زوجہ کے لیے محبت اور مودت کو قرار دے دیا، تو پھر رحمت اس لفظ کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ معصومین فرماتے ہیں یہ اس لیے ضرورت تھی کہ محبت کا تقاضا ایک سن تک ہوتا ہے، محبت اور یہ مودت، یہ جو جاذبیت ہے یہ ایک سن تک ہوتی ہے، جب تک جوانی کا عالم ہے، 30 برس، 40 برس، 50 برس، 55 اور 60 برس۔ اگر صرف مودت اور محبت کو قرار دیتا تو ایک موقع ایسا آتا کہ جب اب جنسی خواہشات کامل ہو چکی ہیں اور اب کوئی محبت کا قانون بظاہر نظر نہیں آتا، تو پھر زوجہ شوہر کے لیے بوجھ بن جاتی اور شوہر زوجہ کے لیے بوجھ بن جاتا۔ لہذا اللہ نے کہا کہ نکاح کے ذریعے صرف ہم نے محبت کو قائم نہیں کیا بلکہ رحمت کو قرار دیا ہے، رحمت کو قائم کیا کہ جب زوجہ کو ضرورت پڑے تو شوہر اپنے آپ کو نثار کرے، شوہر کو ضرورت پڑے تو زوجہ اپنے آپ کو اس کے اوپر نثار کر دے۔ اگر یہ فلسفہ ہم نے اپنی زندگی